السلام علیکم تمام ساتھیوں. اور جیسا کہ آج ہمارا پروگرام کی اناؤنسمنٹ تھی کہ آج ہم ایک انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آج کے ہمارے مہمان کون سی شخصیت ہیں. ان کو بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا پر سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، ہمارے ساتھ ایک مشاعرے میں شامل بھی ہو چکے ہیں. نوجوان شعراء کا ایک آسمان ادب پر اگر کہا جائے کہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں تو یقیناً کچھ غلط نہیں. بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنا خاص نام اور مقام بنایا ہے. سوشل میڈیا پر ان کا رومانوی کلام بہت مقبولیت کا حامل ہے. ان کی مشہور نظم چلا ایک ایسی نظم لکھوں جو لفظ کہوں وہ ہو جائے، اور ان کی مقبول ترین غزل کہ اگر یہ کہہ دوں بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا. یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے کہ لندن سے ہمارے ساتھ آج کون سے شاعر شامل ہیں. خوبصورت لہجے کے مالک ہیں جناب عامر امیر صاحب. کیسے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. گل آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ کرونا جو ہے وہ اپنا دم توڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور اچھے حالات ہو رہے ہیں. کام کاج اپنے معمول پہ آ رہا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی بہت چیز رہ گئی ہے باقی، یہ بھی جلد ختم ہو جائے گی، اور تمام لوگ جس طرح سے پہلے اپنے روزمرہ کے کام کر رہے تھے دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ. بہرحال پروگرام کا حصہ آگے بڑھاتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ مختصر ترین تعارف آپ اپنا خود بھی دیں. میں پاکستان میں پنجاب رحیم خان ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں قریب پاکستان کو چھوڑا تھا میں نے قریب 23 سال پہلے، اور یہاں پہ میں لندن میں ہوتا ہوں. اور یہ کہ آپ کے اگلے سوال سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں گا کہ تقریباً 5-1 سال سے میں نے شعر و شاعری سے باقاعدہ سلسلہ آغاز کیا ہے. ورنہ یہ ہے کہ شرمیلے شاعر کے طور پہ یا خود اپنے طور پہ لکھنے کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے سے بھی یہ سلسلہ چل رہا ہوگا، لیکن آپ نے تعارف میں جو غزل کہی اگر یہ کہہ دو والی، جب یہ لکھی کوئی آج سے 5-1 سال پہلے تو دوستوں نے اسے پسند کیا، اور تب سے میں نے سوچا کہ مجھے یہ باقاعدہ لکھنا چاہیے، یا یہ جھجک جو ہے مجھ میں نہ سنانے کی نہ پڑھنے کی، اسے ختم کرنا چاہیے. تو تب سے میں اس سلسلے کو لے کے چل رہا ہوں، اور تبھی سے اگر مطلب دوستوں کو پسند آتی ہے یا لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کی تعریف بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک حوصلہ افزائی کا سلسلہ تھا جو کہ 5-1 سال پہلے شروع ہوا، تو وہ تاحال جاری ہے. جب دوستوں کی طرف سے منع کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اسے منع ختم کر دوں گا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ختم دوستوں کے لیے شروع، دوستوں کے لیے ختم. اور جو اتنے سارے آپ کے فینس بن گئے ان کا کیا ہوگا؟ جی میں انہیں دوست سمجھتا ہوں، یعنی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہیں پسند نہ ہوا تو پھر ختم کرنا ہی پڑے گا. لیکن مذاقاً یہ بات سلسلہ چل رہا تھا، تو آپ سے جیسا عرض کیا کہ 5-1 سال پہلے یہ شاعری کے میدان میں باقاعدہ طور پہ میں موجود ہوں. صحیح. اچھا، تو آپ پروفیشنلی گرافک ڈیزائنر ہیں، رائٹ؟ جی جی. اوکے. تو گرافک ڈیزائننگ اٹس بہت رنگوں کا، تصویروں کا امتزاج، ٹھیک. اور شاعری جو ہے وہ لفظوں کا، احساسات کا، اپنی انر فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کا ایک ذریعہ. تو آپ نے گرافک ڈیزائننگ میں شاعری کو انکلوڈ کیا کہ شاعری میں گرافک ڈیزائننگ کو مرج کیا؟ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے تو جس طرح سے میں نے بتایا کہ ابتدائی طور پہ میں شعر کہتا تھا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ سے پہلے کے قصے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک حد تک مماثلت ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں آرٹس کی دونوں، فائن آرٹس کی دونوں شکلیں ہیں، یا جسے کہہ سکتے ہیں فنون لطیفہ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ دونوں شامل ہیں، یعنی اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور لوگوں تک پہنچانا. تو اس میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ لفظوں کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف رنگوں کے ساتھ یا ڈیزائننگ کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے، اور اپنے خیالات کو آپ کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، تو دونوں میں یہ چیز مشترک ہے. اور جہاں تک سوال آپ کا یہ ہے کہ دونوں کا ریلیشن آپس میں کیا ڈائریکٹ بنتا ہے، تو یقیناً بس اس میں جو ریلیشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آرٹس کی قسمیں ہیں،
اور اپنی تخلیقات کو سامنے لانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں یا جب جو بھی فنون لطیفہ ہوتے ہیں یا جو آرٹس ہوتی ہیں ان کا کنیکشن آپس میں ہوتا ہے. یعنی آپ اگر آرٹس کی کسی ایک چیز میں یا کسی ایک شعبے میں اچھے ہیں تو آپ دوسرے شعبے میں چاہے اچھے نہ ہو لیکن آپ سمجھیں گے ضرور اس چیز کو, آپ جانیں گے ضرور دوسروں سے بڑھ کر. جی ہاں. یقیناً یقیناً. اچھا تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاعری کی طرف آپ تقریباً 5-6 سال سے جو ہے وہ شاعری کے اس میدان میں ہیں, تو وہ کیا وجہ کیا تھی کہ آپ شاعری کی طرف مائل ہوئے؟ یہ وجہ مختصراً جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ تو ابتدائی طور پہ جیسے بچپن سے, جس طرح آپ سے کئی دفعہ آپ سوال کرتی ہیں یا سوال کیا جاتا ہے کہ کب آپ نے پہلا شعر کہا تھا, تو وہ تو کوئی بچپن کی کہانی ہو سکتی ہے, یعنی 10 سال کی عمر بھی ہو سکتی ہے وہ, اور قریب ایسا ہی تھا. لیکن باقاعدہ جہاں تک سوال ہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو میں اپنے لیے استعمال کرتا ہوں, یہ ایک ایسا میڈیم ہے شاعری کا کہ جو کسی تک کہنے کی یا کسی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی چیز لکھتا ہوں, اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیتا ہوں, یہ کسی دوست تک کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے شاید اس کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آرٹس جو آپ کے اندر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں, اس کو اگر آپ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والی بات ہوتی ہے. لہٰذا کوئی بھی ہنر, کوئی اسکل, کوئی فن آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ لوگوں تک پہنچائیں. بہت ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کا بھلا ہو, کسی کا فائدہ ہو. کسی بھی علم کو اپنے تک محدود رکھ لینا تو کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یقیناً علم جو ہے وہ اسپریڈ کرنے سے مزید بڑھتا ہے کہ یہ بات اس کو, بالکل درست ہے. ہاں, کہ اس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچنا ضروری ہے. اچھا تو کیا گھریلو ماحول اس طرف آنے کی ایک وجہ بنا یا؟ جی, آپ کی بات بالکل درست ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 23 سال پہلے اگر میں پاکستان سے باہر آیا تو میری تعلیم بھی اس حوالے سے اردو کے حوالے سے مکمل نہیں ہوگی, جسے مکمل تعلیم کہا جا سکتا ہے, نصابی تعلیم کہا جا سکتا ہے. لیکن جب میں خود بھی سوچتا ہوں اس حوالے سے تو جو مجھے وجوہات نظر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ میرے گھر کا ماحول, میرے والدین کی طرف سے دیا گیا, میرے بہن بھائیوں کی طرف سے دیا گیا ماحول اردو کے لیے بہت سازگار تھا, بہت اچھا تھا. اردو میں بات کرنے کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے, اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بہت, میں گھر میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا تو اس حوالے سے سبھی نے یہ کوشش کی کہ اردو کے حوالے سے مجھے اس سے دور نہ رکھا جائے. اور یہ شاید مجھ میں بھی ایک ذاتی دلچسپی تھی کہ میں نے بھی کبھی پنجابی فیملی ہونے کے باوجود اردو کو اپنی جگہ پر مکمل جگہ دی اور اپنے مقام پر رکھا اور اہمیت دی. تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو سے میری قربت بڑھتی چلی گئی, اس میں میرا مطالعہ جتنا بھی بیرون ملک ہو سکتا تھا وہ جاری رہا. اور میرے والد, میرے بھائی, یہاں تک کہ میری بہنیں لکھنے کے حوالے سے شوق رکھتے ہیں, شاعری کے حوالے سے بھی شوق رکھتے ہیں, اور دوسرے لکھنے لکھانے کے معاملے میں, پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں بھی بہت شوق رکھتے ہیں. شاید یہی ایک شوق یا یہی توجہ تھی جو کہ مجھ تک پہنچی. شاعری کے علاوہ کیا مشاغل ہیں, کچھ ہابیز وغیرہ آپ کی؟ نہیں, کوئی ایسی زیادہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم چونکہ آپ بھی اور میں بھی مثال کے طور پہ کچھ ایسے مطلب جگہوں پہ رہتے ہیں ہم لوگ, جیسے آپ امریکہ میں رہتی ہیں, کہ یہاں پہ کمیونٹی جو ہے وہ بہت بڑی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں دوسرے جو کمیونٹی سے متعلق افیئرز ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں, ان میں ہم بہت زیادہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرے دوست بھی ہیں اور آپ کے بھی جو دوست ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ سے 10 مائلز دور ہوں اور آپ سے 20 مائل دور بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے شہر میں بھی ہو سکتا ہے آپ کا قریبی دوست جو ہے. جبکہ انڈیا پاکستان میں جہاں پہ اردو میڈیم لوگوں کے بولنے کا اور سماجی جسے کہتے ہیں ذریعہ ہے, وہاں پہ آپ کو قدم قدم پہ آپ دوست ملتے ہیں. آپ کے اسکول کے دوست بھی تقریباً تمام عمر آپ کے قریب رہتے ہیں, آپ کے محلے کے دوست بھی آپ کے قریب رہتے ہیں. جبکہ آپ بتائیے کہ اسکول میں اگر آپ یہاں پہ کسی اسکول میں جاتی رہی ہیں تو آپ اردو کی کیا مدد لے سکیں ان سے؟ کبھی بھی نہیں لے سکتی. آپ اپنے محلے کے دوستوں سے یا ان کی اپنی دوست سے کیا
مدد لے سکتی ہیں. زبان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہ آپ کے زبان کے لوگ نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ کو پتہ کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ہماری, یہ تو زبان کے حوالے سے یا جو کلچر کے حوالے سے تو وہ تو بہت ہی کم ہوتی ہیں یہاں پہ. باقی اگر دوسری ہابیز کے بارے میں آپ بات کرتی ہیں تو جس طرح سے گرافک ڈیزائننگ کی بات کی, اس میں میں اپنے لیے بھی بہت سی چیزیں وقت گزارنے کے لیے کرتا رہتا ہوں, اور پیشہ ورانہ اعتبار کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے باہر جم وغیرہ کا جوائن کرنا, یہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن ایک بڑی ہابی جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ جو شعر و شاعری کے حوالے سے. اچھا, تو شاعری میں کون سے صنف زیادہ پسند ہے آپ کو؟ مجھے غزل زیادہ پسند ہے, میں غزل ہی لکھتا ہوں. یہاں تک کہ میں کوئی نظم بھی اگر لکھتا ہوں یا شعوری کوشش کرتا ہوں تو وہ کسی طریقے سے بھی غزل میں چلی جاتی ہے. آپ نے شروع میں کہا میری ایک نظم کے بارے میں چلا ہے کہ ایسی نظم کہوں جو لفظ کہوں وہ ہو جائے, تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ نظم اسی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اسے نظم کہا ہے میں نے شعر کے اندر, ورنہ وہ نظم کسی صورت بھی نہیں ہے, وہ ایک غزل ہے. اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس میں نظم کا لفظ آگے ہے, دوست اسے نظم کہتے ہیں, آپ نے بھی کہہ دیا, تو ایک لحاظ سے میں ایک میڈل کے طور پہ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہوں, ساتھ لیے پھرتا ہوں کہ ہاں میرے پاس نظم بھی ہے, میں نظم بھی کہہ لیتا ہوں. تو وہ نظم بھی ایک لحاظ سے نہیں, اپنے تمام جو اس کے لوازمات ہیں اس لحاظ سے وہ غزل ہی بنتی ہے. لیکن چونکہ اسے نظم کہا گیا یا موضوعاتی طور پہ ایک موضوع سے تعلق رکھتی ہے, لہٰذا میں اس کو نظم کی رعایت دیتے ہوئے سمجھ لیتا ہوں کہ وہ نظم ہے. ورنہ یہ کہ میں نظم عام طور پہ نہیں لکھتا ہوں. چند ایک ہوں گی ضرور, یعنی وہ اتنی کم ہیں کہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں غزل کا شاعر ہوں یا میں غزل پسند کرتا ہوں. اچھا, تو اب نظم کی بات ہوئی ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کوئی نہ کوئی غزل یا نظم بھی سنائیں ہمیں, جو بھی آپ کو یاد ہو. جی, وہ کلام جس کو آپ نے نظم کہا ہے وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. ارشاد. چلا ایک ایسی نظم کہوں جو لفظ کہوں وہ ہو جائے, واہ. بس اشک کہوں اور ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے. واہ. میں آ لکھوں تو آ جائے, میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے, میرے شانے پر سر رکھے تو میں نیند کہوں تو سو جائے. واہ. میں کاغذ پر تیرے ہونٹ لکھوں, تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے. واہ. میں دل لکھوں تو دل تھامے, میں گم لکھوں دل کھو جائے. واہ. تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے, پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں, کچھ الٹا سیدھا فرض کروں, کچھ سیدھا الٹا ہو جائے. واہ. 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 میں آہ لکھوں تو ہائے کرے, بے چین لکھوں بے چین ہو تو, پھر میں بے چین کا بے کاٹوں, تجھے چین ذرا سا ہو جائے. واہ. واہ. ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے, پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے, جب قاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو, میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے. واہ. چل آ ایک ایسی نظم کہوں واہ. جو لفظ کہوں وہ ہو جائے. واہ. جی, بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت نظم میری نظر سے جی جب گزری, تب ایک لمحے کے لیے میں خود بھی رک کر کے میں نے اس نظم کو 2-3 دفعہ پڑھا, اور بہت شکریہ. مجھے اس وقت بھی بہت اچھی لگی, اور ابھی آج آپ کے براہ راست اب اس طرح سے آپ کے سن کر کے بھی بہت اچھا لگا. بہت عمدہ نظم ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ. ایک سوال کہ شاعری میں کیا کبھی کسی سے اصلاح لی ہے؟ جی, باقاعدہ طور پہ میں نے کسی سے اصلاح نہیں لی ہے, اور یہی ان مشکلات میں سے ایک ہے جو کہ باہر کے ملک میں آپ کو رہتے ہوئے ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اصلاح کا سلسلہ آپ کا تبھی صحیح سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی سے باضابطہ طور پہ ملتے ہوئے, ملاقات رکھتے ہوئے سیکھیں. میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ کسی اسکول یا کسی کالج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ کتابیں کھولتے ہیں, ایک ٹیچر آپ کے سامنے ہوتا ہے جو آپ کو پڑھاتا ہے, آپ کے ساتھ کانٹیکٹ اس کا ڈائریکٹ ہوتا ہے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاعری میں اصلاح کا بھی یہی اصول ہے.
لیکن چونکہ یہاں پہ وہ استاد میسر نہیں ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، ہوتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہوں تو وہ فاصلے یا دوریاں جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ کے جاننے والے خود آپ سے بہت دور فاصلوں پہ رہتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا کبھی، لہٰذا میں نے کبھی کسی سے اس حوالے سے اصلاح نہیں لی ہے۔ سلسلہ یہاں تک ضرور ہے کہ جو دوست ہیں جو قریب قریب میری عمر کے ہیں، ہم ٹیلی فون پہ یا دوسرے سلسلوں میں آپس میں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو اپنی چیز سنا لیتے ہیں۔ سنانے سے یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسے خیالات یا کیسے الفاظ جو آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے روانی میں خرابی پیدا کرتے ہیں یا اوزان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ہم جب ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اصلاح کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ اصلاح جس طرح سے آپ نے کہا کوئی استاد، تو وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ مشورہ سخن جسے کہتے ہیں کہ گفتگو کے دوران جو ہے وہ مشورہ سخن بھی ہو جاتا ہے، کچھ سنا کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہیں کسی چیز کو تھوڑا سا چینج کیا جائے یا اس کو بہتر کر دیا جائے، تو یہ ایک جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ ہاں تو مشورہ سخن یا مشق سخن دونوں ایک لحاظ سے اچھا ہے، اس طرح سے آپ دونوں، نے لفظ ہاں اچھا دونوں استعمال ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو باقاعدہ استاد نہیں تھے، لیکن جیسے ہمارے یہاں جو شعرا استاد سمجھے جاتے ہیں، غالب، میر، سودا، داغ، اقبال اور فیض وغیرہ، تو ان شعرا میں سے آپ کو کون سے شعرا نے زیادہ انسپائر کیا؟ جس طرح سے آپ نے نام لیا غالب، میر، سودا، اقبال، فیض، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ہیں استاد شعرا، یہ بہت اچھا انہوں نے لکھا اپنے زمانے میں، اور اپنے اپنے موضوعات کے حوالے سے بہت خوب لکھا، اور لوگوں نے انہیں پسند کیا۔ لوگ انہی کو پسند کرتے ہیں کہ جو ان کے دل کی بات کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے دل کی بات کی، لوگوں کے دل کے تار چھڑے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھا لکھا۔ زمانی اعتبار سے چونکہ ہمارے موضوعات، ہمارے مسائل اور سماجی ایشوز ڈفرینٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری بھی اسی طریقے سے کروٹ بدلتی ہے، اور اس کو بھی زمانے سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ پابند کر دے کہ آپ غالب کو کیوں نہیں پسند کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہوگی، اور یا کوئی کہے کہ آپ اقبال کو یا فیض کو یا جس طرح سے آپ نے دوسرے شعراء کا نام لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمانی اعتبار سے چونکہ ان کے اپنے احوال سے یا ان کے اپنے حالات سے ان کی شاعری مطابقت رکھتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ایشوز جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو اگر مختلف ہیں تو ان کے حساب سے آپ کو، ان کے حوالے سے آپ کو شاعری کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی، اور ان ایشوز کو جو آج کی زبان اور آج کے آپ کے دل کے تار چھڑیں ان کو موضوع بنانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت لوگ اچھا لکھ رہے ہیں، اور جو ان آج کے اور جو شعراء آپ نے بتائے، ان کے درمیان کا جو ایریا یا ان کے درمیان کا جو علاقہ تھا، وہاں کے شعراء بھی بہت اچھے تھے۔ لہٰذا ہر دور میں اچھے شعراء موجود رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اور حالات کی مناسبت سے لکھتے رہیں۔ اچھا تو جیسے آپ نے کہا کہ آج بھی بہت اچھے شعرا ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں، تو آج کے شعرا میں سے کون سے ایسے شعرا ہیں جو آپ کو بہت پسند ہیں؟ میں جب سوشل میڈیا کو آن کرتا ہوں تو بہت سے دوست نظر آتے ہیں وہاں پہ۔ دوست سے مراد میری صرف یہ نہیں کہ جو میرے ہم عصر یا ہم عمر ہیں، بلکہ ہم عصر اور اس حوالے سے جو آج لکھ رہے ہیں، چاہے وہ مجھ سے بڑے ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں عمر کے حوالے سے، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کمی نہیں ہے۔ اگر میں ان میں سے چند ایک کے نام لوں تو ممکن ہے یہ زیادتی ہو، اور یہ ہے کہ تمام دوست اچھا لکھ رہے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پہ لکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو لکھنے کا موقع دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید کا آج معیار ہے وہ بہت غلط، بہت برا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کے حوالے سے اس وقت میرے سامنے کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے کہ جو ہو قابل تحسین ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کا نہیں، بلکہ اس وقت آپ کی حوصلہ افزائی کا وقت ہے۔ آپ تمام دوست، تمام شاعر، جو چاہے بے وزن لکھتا ہو، چاہے وہ ابتدائی طور پہ لکھتا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے، اس کی تعمیری طور پہ اگر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے تو تعمیری طور پہ کریں، اور کھلم کھلا یہ نہیں کہ آپ پوسٹس لگاتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں کہ فلاں شخص نے یہ بے وزن لکھا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں۔
لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو خالص شاعر ہے وہ کبھی بھی کسی کی بھی تنقید اس حوالے سے نہیں کرتا کہ اس کی شخصی طور پہ اس کو گھسیٹا جائے یا برا بھلا کہا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت حوصلہ افزائی کے وقت ہے. تمام جونیئر شعراء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی. بہت اچھی بات کی کہ تنقید میں اور ذاتی اٹیکس اور تضحیک میں فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ نئے آنے والوں کو کھلے دل سے ویلکم کرنا چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے اس وقت. اچھا، تو عموماً یعنی کہ ہمارے یہاں جونیئرز کو ہمارے بڑے جو ہمارے سینئر شعراء ہیں ان کے کچھ رویوں سے شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں انکریج نہیں کیا جاتا اور ہمیں جو ہے وہ آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اس میں کچھ ادبی سیاست کا بھی یہ کہ وہ ہوتا ہے کہ تو آپ ان سب سے کافی حد تک دور محسوس ہوتے ہیں. اس کی وجہ آپ کا لندن میں ہونا یا آپ کی شخصیت کا اتنا زیادہ سیاسی نہ ہونا؟ میں سمجھتا ہوں جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپنی ذاتی طور پہ اس میں کسی قسم کی انوالومنٹ نہیں چاہتا، ورنہ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے تو دوری اس حوالے سے دوری نہیں ہے. یعنی آپ نے کوئی بھی فتنہ یا فساد پھیلانا ہو تو آپ کہیں سے بھی پھیلا سکتے ہیں، اور لوگ باہر سے دوسرے ملکوں سے دور سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں آپ کے سامنے کی یہ باتیں ہیں. تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے تو آج یہ دوری موجود نہیں ہے ایک لحاظ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں خود کو ان معاملوں سے دور رکھتا ہوں، اور اگر کچھ دوست مجھے جانتے ہیں یہ پروگرام دیکھنے والے تو وہ دیکھیں گے کہ شاید میں کبھی بھی اظہار خیال نہیں کرتا ہوں شاعری کے علاوہ. کبھی بھی کوئی بھی اور سلسلہ ہو تو میں اسے دور رہتا ہوں اور جان بوجھ کے. لیکن اگر اس صورت میں بھی مجھے یا کسی ایسے دوست کو جو میری طرح کا ہوتا ہے اسے گھسیٹ لیا جائے تو آپ کو اس کو بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں نا، کہ ایک ایسا شخص یا کچھ ایسے اشخاص جو ان معاملوں سے دور رہتے ہیں ان کو بھی ان معاملوں میں شامل رکھا جائے یا سمجھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں احتیاط بہت چاہیے، تبھی جا کے آپ اپنے آپ کو ان معاملوں سے دور رکھ پائیں گے، یا شاید آپ کو لوگ سمجھیں گے شاید آپ ان معاملوں سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کو بھی اگر وہ علم و ادب سے تعلق رکھتا ہے تو علم و ادب سے کے علاوہ 1% بھی کسی اور چیز سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ پھر آپ کو انہی معاملوں میں انوالو سمجھا جائے گا اور ایک دھڑا یا ایک پارٹی بنا لیا جائے گا. صحیح، بہت اچھی بات کہی کہ ان معاملات سے دور ہی رہا جائے. بہرحال اچھا، یہاں پر میں ایک آپ کی شاعری کی طرف آؤں گی. آپ کی آئی تھنک کبھی غزل میں نے سنی، مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا؟ ہاں، تو میں چاہوں گی کہ وہ غزل ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جب آپ غزل شیئر کریں گے تو پھر ایک بات بھی بتاؤں گی. جی اچھا. جی. بجائے کوئی شہنائی مجھے اچھا نہیں لگتا، واہ. بجائے کوئی شہنائی مجھے اچھا نہیں لگتا، محبت کا تماشائی مجھے اچھا مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا. لگتا. واہ. بجائے کوئی شہنائی مجھے اچھا نہیں لگتا، محبت کا تماشائی مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ جب بچھڑے تھے ہم تو یاد ہے گرمی کی چھٹیاں تھیں، وہ جب بچھڑے تھے ہم تو یاد ہے گرمی کی چھٹیاں تھیں، تبھی سے ماہ جولائی مجھے اچھا نہیں لگتا. واہ واہ واہ. وہ شرماتی ہے اتنا کہ ہمیشہ اس کی باتوں کا قریباً 1/4 مجھے اچھا نہیں لگتا. نہیں لگتا. واہ. میرے دشمن کو اتنی فوقیت تو ہے بہر صورت کہ تو ہے اس کی ہمسائی مجھے اچھا مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا. لگتا. واہ واہ. نہ اتنی داد دو جس میں میری آواز دب جائے، کرے جو یوں پذیر آئی مجھے اچھا نہیں لگتا. واہ واہ واہ. نہ جانے اتنی کڑواہٹ کہاں سے آ گئی مجھ میں، ہاں، کرے جو میری اچھائی مجھے مجھے اچھا نہیں لگتا. واہ، بہت خوب. تیری خاطر نظر انداز کرتا ہوں اسے، ورنہ وہ جو ہے نا تیرا بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا. بجائے کوئی شہنائی مجھے اچھا نہیں لگتا، محبت کا تماشائی مجھے اچھا نہیں لگتا.
واہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت پیاری غزل. اچھا، میں نے جو کہا کہ میں ایک بات کہوں گی، مجھے اچھا نہیں کہ عنوان کے نام سے میری اپنی ایک نظم ہے. ارے واہ واہ، ارشاد کیجیے، پھر تو آپ سنائیے. اگر آپ کو نہیں یاد ہے تو ضرور سنائیے. نہیں نہیں نہیں، یہ آج آپ کا انٹرویو ہے، میں کسی اور ٹائم میں ضرور وہ ارے نہیں نظم نہیں، سناؤں گی. سنائیے گا سنائیے گا. لیکن یہ کہ یہ میری ایک نظم تھی اور کافی پہلے میں نے کہی تھی. اس کے بعد اب آپ کی جب یہ غزل دیکھی تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ او یہ تو بہت اچھی ردیف بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس پورے مصرے کو یعنی کہ ایز اے ردیف یوز کیا اور بہت اچھا لگا مجھے سن کے، اور جی بہت ارشاد عمدہ ارشاد. غزل. یہ ایک نظم ہے، تھوڑی سی طویل ہے، لیکن اس کا عنوان یہی ہے: مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے بالکل. اچھا نہیں لگتا کسی کے ساتھ جب تم محفلوں میں آتے جاتے ہو، اسی کو دیکھتے ہو، بات کرتے مسکراتے ہو، واہ. جو اس کے کان میں جھک کر ذرا سرگوشی کرتے ہو. میں اس کے چہرے پہ بکھری دھنک کو دیکھتی ہوں جب، مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا کہنے کیا کہنے. جو واہ اس واہ کے ہاتھ کی چوڑی کو بے مقصد گھماتے ہو، اگر جو پیر کی پائل اتر جاتی ہے رستے میں تو تم جھک کر اٹھاتے ہو. واہ. وہ محو گفتگو ہوتی ہے لوگوں سے تو تم چپ چاپ بیٹھے منتظر رہتے ہو بس اس کے. وہ تم واہ. کو دیکھ کے مبہم سا تھوڑا مسکراتی ہے تو تم بھی مسکراتے ہو. کیا کہنے کیا مجھے کہنے. اچھا نہیں لگتا. واہ واہ. مگر ایک بات ہے جانا، اگر تم اتنے ہی خوش ہو، اگر ہو مطمئن بے حد، تو اس محفل میں آتے کیوں ہو جس میں میں بھی ہوتی ہوں. مجھے یوں چور نظروں سے بھلا تم دیکھتے کیوں ہو، میرے ہی سامنے کرسی پہ آ کر بیٹھتے کیوں ہو. کیا کہنے. لطف جہاں سے میری جب محبت کا یوں تم اظہار کرتے ہو، میں اس لمحے تمہاری آنکھ پڑھتی ہوں. تیری آنکھوں کی ویرانی مجھے سب سچ بتاتی ہے. بظاہر تم جو اتنے خوش ہو یہ سب ڈھونگ ہے پل کا. مجھے کھو کر تیری بھی تشنگی جانا سلامت ہے. ادائے بے نیازی سے مجھے تم دیکھ کے نظریں چراتے ہو. کیا کہنے یہ اچھا نہیں لگتا کیا جو کہنے مجھ کیا سے کہنے. جھوٹ کہتے ہو، جو مجھ سے سچ چھپاتے ہو. ارے واہ ارے واہ، کیا کہنے. بہت بہت عمدہ، بہت شکریہ، اچھی ہے، بہت اچھی بہت نظم. شکریہ، بہت شکریہ. کیا کہنے. تو یہ اس ردیف سے، آپ کی اس ردیف سے مجھے یہ نظم یاد آئی تھی. آپ کی نظم واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت مبارک ہو، بہت اچھی ہے. بہت شکریہ. اچھا، آپ کی عموماً شاعری، سوالات کی واپس جانے پڑتے ہیں کہ آپ کی عموماً شاعری کو نوٹ کیا کہ رومانوی شاعری زیادہ ہوتی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں اس چیز کو خود مجھے محسوس نہیں کر پایا ہوں جو کہ آپ نے ذکر کیا کہ میری شاعری رومانوی ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود ہی سے ایک لفظ بناتا ہوں کہ میں اینٹی رومانٹک ہوں، یعنی کہ اینٹی رومانس ہوں، یا اس طرح سے کچھ بنتا ہے تو اس طرح سے لفظ بنتا ہوگا. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ اس میں ایسا ہے نہیں. شاید ایک دو چیزیں آپ کو پسند آ گئی ہوں، آپ کے ذہن میں اس لیے رہ گئیں، ورنہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی غزل سنائی اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ عام طور پہ وہ شاید محبت سے مختلف بھی ہیں. جس طرح سے میں نے کہا کہ نہ جانے اتنی کڑواہٹ کہاں سے آ گئی مجھ میں، یا نہ اتنی داد دو جس میں میری آواز دب جائے. تو یہ سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے موضوعات میں دیگر کرتا ہوں، اور رومانوی طور پہ تو شاید میں بہت کم لکھتا ہوں، لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چند چیزیں ہوں گی تو اس لیے آپ کے ذہن میں وہ اچھا. لیکن اگر یہ آپ کے ذہن میں موجود ہے بات، تو میں سمجھتا ہوں ایک مثبت یا ایک پازیٹیو چیز ہے، ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ماحول میں خوشیاں تو کم ہی ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو کھانے کمانے کا سلسلہ بھی بہت دشوار ہے. ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر موسم کی جو شدتیں ہیں وہ بھی بہت سخت ہیں. جو معاشی صورتحال ہے، جو ہمارے جیب میں چیز پہنچتی ہے، انکم وہ بھی بہت کم ہوتی ہے. ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں ٹانگ کھینچنے کے لیے بھی ہر دم تیار ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہوں یا آپ کے کولیگ ہوں، آپ کے ہم پیشہ ہوں. آپ کو مذہبی طور پہ بھی بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اگر خاتون ہیں اور معاشرے میں جاتی ہیں باہر تو تب بھی بہت سارے تنقید کرنے والے ہوتے ہیں. آپ ایک مرد ہیں تب بھی
اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا شروع کرتے ہیں جس کو لوگ پذیرائی دے رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کے لیے تنقید کے لیے پیش ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام دقتوں میں اگر شاعری پازیٹیو کی جائے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کوشش ہے. اس لیے اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ رومانوی طور پہ میں لکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ خوشی کا پہلو ہے. میں اسے ایک اعزاز کے طور پہ ایک تمغید کے طور پہ اپنے لیے لیتا ہوں. چلیں بہت اچھی بات ہے. تو کیا آپ کو آگے جیسے شاعری ہی تک محدود رہنا ہے یا نثر کی طرف بھی آنے کا کچھ ارادہ ہے؟ فی الوقت ایسا کوئی پروگرام تو نہیں ہے, کوئی پلان بھی نہیں ہے, کوئی اس میں مجھے اٹریکشن بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو تھوڑی بہت میں کر لیتا ہوں وہ کافی ہے, اور نثر کی طرف آنے میں میرا خیال ہے کہ مجھے شاید مشکلات ہیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا ایک سوال کہ ہمارے یہاں ادب کو جو ہے وہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ہمیں ڈویژن ملتے ہیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ ادب عالیہ. تو آپ کے خیال میں ادب عالیہ کیا ہے, اور یا وہ ادب جو کہ بہت مشکل ہو, جسے سمجھنے میں مشکل پیش آئے, جس کو سمجھنے میں وقت لگے, کیا وہ ادب عالیہ ہوتا ہے, یا وہ ادب جو کہ آسان فہم ہو, آسانی سے سہولت کے ساتھ سمجھ میں آئے, وہ ادب عالیہ ہوتا ہے؟ دیکھیے ہر ایک شعبے میں دو لائنز پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. ایک وہ جو کہ عوامی سطح کی ہوتی ہے, اور ایک وہ جو خاص لوگوں کی سطح پہ ہوتی ہے. اور تمام آرٹس اسی کے اوپر چلتے ہیں, بلکہ آرٹس کے علاوہ دنیا کے دوسرے جو چیزیں ہیں دیگر ان میں بھی یہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک گاڑی خریدنے جاتی ہیں تو اس میں بھی آپ کو دو بڑی ڈفرینٹ کیٹیگریز ملیں گی. ایک وہ گاڑی کہ جو آپ کے لیے اکنامیکل ہوتی ہے, اور ایک گاڑی جو کہ کوالٹی وائز آپ کو ایک اچھی جو دیر پا ہوتی ہے. جو اکنامیکل گاڑی ہوتی ہے, سستی گاڑی ہوتی ہے, وہ کچھ کم عرصے کے لیے چلتی ہے, اور جو آپ کو اچھی یا پائیدار یا مہنگی گاڑی ملتی ہے وہ آپ کے لیے شاید سستی تو نہ پڑے, لیکن زیادہ پیسے دینے پڑیں گے آپ کو اس کے لیے, لیکن وہ زیادہ دیر تک چلے گی آپ کے پاس. تو لہٰذا ہر ایک چیز میں ایسا ہوتا ہے. ادب عالیہ اور دوسرے دیگر جو آپ نے ادبی حوالے مجھے بتائے, اس میں یہی سلسلہ ہے کہ اگر آپ کچھ ایسے خیالات کے جو یونیورسل آفاقی نوعیت کے ہوتے ہیں تو وہ تو بہت دیر پا ہو سکتے ہیں. وہ زیادہ زمانوں تک آپ کو سمجھنے کے لیے, آپ کو سننے کے لیے, اور آپ کو تقویت دینے کے لیے, آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے چل سکتے ہیں. اور کچھ جو مقامی شاعری ہوتی ہے, یعنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر میں آج لکھنا شروع کر دیتا ہوں سیاست کے موضوع پہ, میں آج لکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایسے ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مودی ایسے ہے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹرمپ ایسے ہے, تو وہ یقیناً آج سے 10 سال بعد یہ تمام لوگ موجود ہی نہیں ہوں گے یہاں پر. اور اگر آپ کسی کو سنائیں گے تو وہ تو یقیناً اس کے پلے یہ بات ہی پڑے گی کہ میں کن کرداروں کے نام لے رہا ہوں, کن حالات کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا وہ شاعری تو ایک وقتی شاعری ہو. تو لہٰذا اسی طریقے سے بعض ہماری شاعری کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جس میں آپ بالکل سطحی مضامین لے لیتے ہیں, تو وہ بھی یقیناً کچھ عرصے ہی چل پائیں گی, اور لوگوں کے دلوں میں زیادہ دیر تک تازہ یا زندہ نہیں رہیں گی. میں سمجھتا ہوں مزاحیہ شاعری بھی ان میں سے ایک حوالہ بنتا ہے کہ جو مزاح ہوتا ہے وہ بھی آپ کو وقتی طور پر ایک محفل میں انٹرٹین کرتا ہے. محفل میں سے گزر جانے کے بعد, اٹھ جانے کے بعد آپ اس کو یاد بھی نہیں رکھتے ہیں. لطائف بھی اسی میں فال کرتے ہیں کیٹیگری میں کہ آپ لطیفہ سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس نے لکھا تھا, کہاں سے آیا تھا, کس نے شیئر کیا تھا. لیکن اچھی شاعری, اچھی نثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں زندہ رہتی ہے. آپ اس کو کئی دہائیوں کے بعد بھی بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نے لکھی تھی اور میں نے پڑھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹیننگ حوالے کے لیے جو عوامی شاعری ہے وہ لوگوں میں زیادہ مقبول ہوتی ہے, اور جو خاص شاعری جس کی آپ نے بات کی ہے وہ عام طور پہ نصابی طور پہ زندہ رہتی ہے, اور شعراء کے اندر زندہ رہتی ہے, یا ادبی لوگوں کے اندر زندہ رہتی ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کوئی غیر فطری چیزیں نہیں ہیں, یہ چلتی ہیں, یہ حصہ ہیں دنیا کا اور حالات کا. ان کی اپنی اپنی جگہ پہ یہ چلتی ہی رہیں گی. صحیح. اچھا تو اب تک آپ کا کوئی مجموعہ کلام آیا یا نہیں؟ جی نہیں,
اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ چونکہ میں عام مین سٹریم پاکستان میں یا انڈیا میں موجود نہیں ہوں، تو مجھ پہ کتاب کا اتنا بڑا دباؤ بھی نہیں ہے. عام طور پہ یہ ایک دباؤ ہوا کرتا ہے کہ آپ کیا کتاب لکھ چکے ہیں، آپ کی کتاب آ چکی ہے یا نہیں آ چکی ہے. اوپر سے سوشل میڈیا نے آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کی کمی کو کافی حد تک پورا کیا ہے. یعنی اگر آج سے 20 سال پہلے کسی کی کتاب نہیں چھپی ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کا کلام لوگوں تک پہنچا بھی نہیں ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آپ، میں یا کوئی بھی جن کی کتاب نہ بھی ہو تو وہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی سوشل میڈیا پہ لے آتے ہیں، اور وہ اس کتاب سے جو کہ چھپنے کے بعد لوگوں تک پہنچے گی اس سے کئی گنا زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کتاب کی ضرورت اس حوالے سے جو نمائشی طور پہ ہمارے ہاں ذہن میں موجود ہے کہ آپ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، اور شاعر کو ایک خاص درجہ یا ایک خاص مقام اس کے حوالے سے دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی اب ضرورت نہیں ہے ایسی، تو لہٰذا اس میں اسی لیے سستی بھی ہو گئی. تو انشاءاللہ دعا کیجیے کہ کبھی نہ کبھی میں اس طرف آ جاؤں. چلیں، ہماری دعا ہے کہ آپ کا کبھی نہ کبھی مجموعہ کلام ہم تک بھی پہنچے. شاعری تو پہنچتی رہتی ہے لیکن مجموعہ کلام بھی پہنچے. اچھا، میں یہاں پہ درخواست کروں گی کہ اپنی کوئی بھی غزل ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. مزید کوئی ایک آدھ غزل. جی، میں بالکل ایک نئی غزل آپ سے شیئر کرتا ہوں، اگر میں اس کو صحیح سے زبانی پڑھ سکا تو، کیونکہ وہ بالکل نئی اور میں نے کبھی سنائی نہیں ہے اور شیئر نہیں کیے تو شاید میں بھول بھی جاؤں، لیکن کوشش کرتا ہوں. ارشاد. نرگس تجھ سے آنکھ ملا کر کب سے ہے مبہوت، ہاں. نرگس تجھ سے آنکھ ملا کر کب سے ہے مبہوت، تجھ کو اٹھ کر دیکھیں شیشم شمشاد و شہتوت. واہ نرگس واہ تجھ سے آنکھ ملا کر کب سے ہے مبہوت، واہ. تجھ کو اٹھ کر دیکھیں شیشم شمشاد و شہتوت. واہ تیرے اوپر والے لب پر واری ہیں پکھراج، واہ. تیرے اوپر والے لب پر واری ہیں پکھراج، تیرے نچلے ہونٹ پہ صدقے ہیرے اور یاقوت، واہ. تیرے نچلے ہونٹ پہ صدقے ہیرے اور اور یاقوت. یاقوت. واہ ریشم تیرے تن کی چادر بننے کو بے چین، واہ. ریشم تیرے تن کی چادر بننے کو بے چین، دیکھ فٹافٹ چاند کی بڑھیا بیٹھی کاتے سوت. واہ واہ. ریشم واہ تیرے تن کی چادر بننے کو بے چین، دیکھ فٹافٹ چاند کی بڑھیا بیٹھی کاتے سوت. سوت. واہ. میں کچھ بھول رہا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ حد ہے میرے سامنے تجھ کو چھونے لگتے ہیں، ہاں. حد ہے میرے سامنے تجھ کو چھونے لگتے ہیں، بال کھلے کیوں چھوڑے تو نے دیکھ ان کے کرتوت. واہ واہ. حد ہے میرے سامنے تجھ کو چھونے لگتے ہیں، بال کھلے کیوں چھوڑے تو نے دیکھ ان کے کرتوت. کرتوت. واہ. دم، تعویذ، وظیفے، چلے سب حربے بیکار، ہاں. دم، تعویذ، وظیفے، چلے سب حربے بیکار، جب میرے سر چڑھ کر بولے تیرے عشق کا بھوت. بھوت. واہ واہ. واہ جب میرے سر چڑھ کر بولے تیرے عشق کا بھوت، تجھ پر واہ. نظم لکھوں گا لے کر ہاتھوں میں پرکار، ہاں. تجھ پر نظم لکھوں گا لے کر ہاتھوں میں پرکار، قوسیں زاویے خط مثلث نقطے اور مخروط. واہ واہ. تجھ پر نظم لکھوں گا لے کر ہاتھوں میں پرکار، قوسیں زاویے خط مثلث نقطے اور مخروط. واہ. نرگس تجھ سے آنکھ ملا کر کب سے ہے مبہوت، مبہوت. واہ تجھ کو اٹھ کر دیکھیں شیشم شمشاد و شہتوت. شتوت. واہ. بہت ہی پیاری اور بہت ہی منفرد
غزل تھی آپ کی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے یہ تازہ کلام ہمارے ساتھ آج کے اس انٹرویو میں پہلی دفعہ کہیں شیئر بھی کیا. بالکل ایسا ہے. تو بہت شکریہ. اچھا کہ جاتے جاتے آپ کیا پیغام لوگوں کو اور نئے لکھنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ نفرتوں کو اپنے دلوں سے کسی طریقے سے بھی ختم کریں. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشروں میں نفرت اتنی جڑ پکڑ چکی ہے کہ آپ کو وہ نفرت محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی نشے کا عادی ہو تو اسے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ نشہ اس کے لیے برا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے یا کچھ ایسا. تو نفرت ہمارے دلوں میں جڑوں میں اس قدر بیٹھ چکی ہے کہ اب وہ اچھائی محسوس ہونے لگی ہے. آپ بعض اوقات اگر کسی کو احساس دلاتے ہیں کہ تم اس بات میں نفرت لے کر آ رہے ہو، ایسا نہ کرو، تو وہ شخص جو متنفر ہے وہ اس چیز پہ حیرانی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے ایمان کا اور یہ تو میرے سماج کا اور یہ تو میری طبیعت کا اور یہ تو میری تربیت کا حصہ تھی، تم نے یہ کیوں کہا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نفرتوں کو کم کیجئے کسی طریقے سے بھی، ورنہ آپ کی زندگی کے جو چند دن ہیں، جو 4 دن ہیں، وہ اور بھی کم ہو جائیں گے. خدا تعالیٰ ایسے معاشروں کو مٹا دیا کرتا ہے جو نفرت اور بے انصافی پہ قائم ہو. تو میں سمجھتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں اس دن سے، اور میں تمام دوستوں کو جو سنتے ہیں ان سے کہوں گا کہ آج ہی اس بیج کو اپنے دلوں سے ختم کریں. چلیں، بہت ہی خوبصورت پیغام تھا کہ نفرتوں کو ختم کیا جائے اور محبتوں کو عام کیا جائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. آپ کے بہت خوبصورت پروگرام ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت محنت سے پروگرام تیار کرتی ہیں اور بہت اچھے خوبصورت مہمان آپ کے پاس آتے ہیں. تو آپ نے مجھے بھی دعوت دی ان اچھے مہمانوں کے ساتھ. یہ میری خوش بختی ہے اور بہت جس شکریہ. قابل میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے بہت سی دعائیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گی کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سلامت رہیں.